السلام علیکم اسٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج اسٹوڈنٹس ہم 10 کی انگلش کی ٹرانسلیشن کا آغاز کریں گے۔ آج ہمارے پاس یونٹ نمبر 1 ہے، اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، تو آپ نے ذرا اچھے سے کوشش کرنی ہے، نوٹ بک لے لینی ہے یا آپ نے اپنی بک لے لینی ہے، ساتھ میں پڑھتے جانا ہے اور میننگ کو آپ نے لکھتے جانا اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این ایمبوڈیمنٹ، ایک عملی پیکر آف جسٹس، انصاف کے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے عملی پیکر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف زندگی ہے پرفیکٹ، ایک مکمل ماڈل نمونہ، اینڈ اور ایگزامپل مثال فار دا پیپل، ان لوگوں کے لیے who want to attain، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، گڈنس اچھائی، پائٹی تقوی، اینڈ اور سکسیس کامیابی، ان میں دیر اپنی انڈیویجول انفرادی ایز ویل ایز اور سوشل سماجی لائف زندگی میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے ایک مکمل نمونہ اور مثال ہے جو اپنی انفرادی اور سماجی زندگی میں اچھائی، تقوی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پیپل، لوگ، کین سیک، تلاش کر سکتے ہیں، لائٹ، روشنی، فرام دا میسیج، پیغام سے، لوگ پیغام سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں، اینڈ گائیڈنس، اور ہدایات، فرام ہز لائف، آپ کی زندگی سے، لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہدایات اور پیغام سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں، ٹو اچیو، حاصل کرنے کے لیے، پرفیکشن، کمال، ان دا مورل، اخلاقی، اسپریچول، روحانی، اینڈ سوشل ایریاز آف لائف، اور زندگی کے سماجی شعبوں میں، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے روشنی اور زندگی سے ہدایات حاصل کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی اخلاقی، روحانی اور سماجی زندگی کے شعبوں میں جو کمال حاصل کر سکیں۔ ہی آپ نے ہیز سیٹ، قائم کیے ہیں، ویری ہائی، بڑے اعلیٰ، اینڈ اور نوبل آئیڈیلز، شاندار معیار، تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپل، اپنی عملی مثال سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی مثال سے بڑے اعلیٰ اور شاندار معیار مقرر فرمائے ہیں، فار آل مین کائنڈ، پوری انسانیت کے لیے، ٹو فالو، پیروی کرنے کے لیے، ان ایوری فیلڈ آف لائف، زندگی کے ہر شعبے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں پیروی کرنے کے لیے نہایت اعلیٰ اور شاندار معیار مقرر فرمائے ہیں۔ پہلا نمبر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس 2 ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریکٹیکلی، عملی طور پہ، پروو، ثابت کیا، دیٹ کہ نو ون، کوئی نہیں، کڈ بھی، ہو سکتا ہے، مور جسٹ، زیادہ عادل، اینڈ ایکویٹیبل، اور منصفانہ، دین دا رسول آف اللہ المائٹی، اللہ قادر مطلق کے پیغمبر سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ ثابت کیا کہ کوئی بھی اللہ قادر مطلق کے رسول سے زیادہ عادل اور منصف نہیں ہو سکتا۔ ایز اے ینگ ٹریڈر، ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے، ہی آپ نے ارنڈ، کمائی، حاصل کی، دا گڈ ریپوٹیشن، شہرت، آف بینگ این آنیسٹ، ایک ایماندار ہونے کی، فیئر، منصف، اینڈ جسٹ، اور عادل، بزنس مین، کاروباری آدمی ہونے کی حیثیت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے ایماندار، منصف اور عادل کاروباری آدمی کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ ہی آپ آلویز، ہمیشہ، ہیڈ، رکھتے تھے، فیئر، منصف، اینڈ اور جسٹ، عادل، ڈیلنگز، لین دین، ود آل پیپل، تمام لوگوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام لوگوں کے ساتھ جو لین دین تھے وہ عادل اور منصفانہ تھے۔ وین، جب، دا کعبہ واز بینگ کنسٹرکٹڈ، تعمیر کیا جا رہا تھا، دیر اروز، اٹھ کھڑا ہوا، ڈسپیوٹ، ایک جھگڑا، امنگ دا پیپل، لوگوں کے درمیان، ریگارڈنگ، کے متعلق، دا بلیک سٹون، حجر اسود کے۔ جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا تو لوگوں میں ہجر اسود کو نصب کرنے کے حوالے سے جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہی آپ نے ڈیوائزڈ، پیش کیا، دا موسٹ ایکویٹیبل، سب سے زیادہ منصفانہ، پلان، منصوبہ، فار دا سیٹنگ، نصب کرنے کے حوالے سے، آف دا بلیک سٹون، حجر اسود کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کرنے کے حوالے سے نہایت منصفانہ منصوبہ پیش کیا۔ دس پلیز، جس سے خوش ہو گیا، ایوری ون، ہر کوئی، اینڈ اور سیوڈ، بچا لیا، دیم، انہیں، فرام، سے، ٹرائبل کنفلکٹ، ایک قبائلی جھگڑے سے۔ اس سے ہر کوئی خوش ہو گیا اور انہیں قبائلی جھگڑے سے بھی بچا لیا گیا۔ تو ادھر ہمارے پاس ایک کوشچن آ رہا ہے، ہاؤ ڈیڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریزالو دا ایشو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر اسود کو کیسے، وہ مسئلے کو کیسے حل کیا۔ ہی ڈیوائز دا موسٹ ایکویٹیبل پلان، سب سے زیادہ منصفانہ منصوبہ پیش کیا، فار دا سیٹنگ آف دا بلیک سٹون، ہجر اسود کو نصب کرنے کے حوالے سے۔ دس پلیزڈ ایوری ون، اس سے ہر کوئی خوش ہو گیا، اینڈ سیوڈ دیم فرام اے ٹرائبل کنفلکٹ، ان کو قبائلی جھگڑے سے بھی بچا لیا گیا۔
ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے آپ مدینے کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے ہی آپ نے ڈیسائیڈڈ فیصلہ فرمایا آل کیسز تمام معاملات کا آن میرٹ انصاف پہ ود جسٹس انصاف سے اینڈ اور ایکویٹی مساوات پہ ارسپیکٹو بغیر لحاظ کے آف کلر رنگ کے کریڈ عقیدے کے اور ریس یا نسل کے مدینے کے ریاست کی سربراہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملات کے جو فیصلے ہیں وہ انصاف اور مساوات پہ رنگ نسل اور عقیدے کے لحاظ کے بغیر کیے. ونس ایک دفعہ قریش کی وومن عورت واس فاؤنڈ پائی گئی گلٹی مجرم آف سٹیلنگ چوری کی. ایک دفعہ قریش کی جو خاتون تھی وہ چوری کی ملزم جو ہے وہ پائی گئی. سم پیپل کچھ لوگوں نے وانٹڈ چاہا ٹو سیو ہر اس کو بچانا فرام پنشمنٹ سزا سے ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ بچانے کے لیے دا آنر عزت آف دا فیملی خاندان کی آف دا قریش کی. تو کچھ لوگوں نے قریش کے خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے اس کو سزا سے بچانا چاہا. دے آسکڈ انہوں نے کہا حضرت اسامہ بن زید سے ٹو انٹرسیڈ کہ وہ سفارش کر دیں آن ہر بیہاف انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ وہ جو ہے نا درخواست کر دیں اپنی طرف سے نا ان کی سفارش کر دیں. حضرت اسامہ نے ریکویسٹ درخواست کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹو فارگیو ہر کہ ان کو معاف کر دیا جائے. حضرت اسامہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کو معاف کر دیا جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویری فیوریسلی بڑے غصے سے سیڈ فرمایا بنی اسرائیل واس تھی ریونڈ برباد ہوگی بیکاز آف دس یہی وجہ سے بنی اسرائیل اسی وجہ سے برباد ہو گئے. دے وہ اپلائیڈ لاگو کرتے تھے لا قانون ٹو دا پور غریبوں پہ اینڈ اور فارگیو معاف کر دیتے تھے دا رچ امیروں کو. وہ غریبوں پہ تو قانون لگاتے تھے لیکن امیر کو معاف کر دیا کرتے تھے. ادھر ہمارے پاس ایک شارٹ کوشچن آ رہا ہے اسٹوڈنٹ وائی ڈیڈ دا رسول وہ قریش تھنک دیٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وڈ فیور دیم. انہوں نے کیوں سوچا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کی حمایت کر دیں گے کیونکہ انہوں نے جو کیا کر دیا تھا انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کو نا کہا تھا کہ آپ جو ہے نا ریکویسٹ کریں تو اس لیے انہوں نے سوچا تھا. آگے ہمارے پاس کوشچن ہے پیرا نمبر 4 ہے اسٹوڈنٹ ڈیورنگ دا سرمن خطبے کے دوران ایک انصاری سینگ دیکھ کے سم مین کچھ آدمیوں کو فرام دا ٹرائب آف بنو سالبہ قبیلے کے سیٹنگ بیٹھے ہوئے دیر وہاں اسٹوڈ اپ کھڑے ہو گئے اینڈ اور پوائنٹڈ اشارہ کیا ٹورڈز دیم ان کی طرف اینڈ سیڈ اور کہا او رسول آف اللہ اے اللہ کے رسول انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول دیئر انسیسٹرز ان کے باؤ جداد نے کلڈ مارا تھا ممبر ایک فرد آف آور فیملی ہمارے خاندان کا. وی اپیل ٹو یو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ٹو گیٹ ون آف دیم کہ ان میں سے ایک کو ہینگڈ پھانسی پہ لٹکا دیا جائے ان ایکسچینج فار دیٹ اس کے بدلے میں تو ان کے بدلے میں کسی ایک کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریپلائڈ جواب دیا دا ریونج بدلہ آف دا فادر باپ کا کین ناٹ بی ٹیکن لیا نہیں جا سکتا آن ہی سن اس کے بیٹے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ باپ کا جو بدلہ ہے وہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. پہلا نمبر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس 5 ہے. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز تھے سو ویل نون اتنے مشہور فادری جسٹس انصاف کے لیے دیٹ کہ ایون حتیٰ کہ دا جوش یہودی ہو ور ہز بٹر اینیمیز جو آپ کے سخت دشمن تھے براٹ لاتے دیر سوٹس اپنے معاملات ٹو ہم آپ کے پاس اینڈ اور ہی ڈیسائیڈڈ آپ فیصلہ فرماتے دا کیسز معاملات کا ان اکارڈنس کے مطابق ود دا جیوش لا یہودی قانون کے مطابق. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اس قدر مشہور تھے کہ یہودی جو آپ کے سخت دشمن تھے وہ بھی اپنے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی قانون کے مطابق ان کا فیصلہ فرما دیتے. آپ ویری اسٹرکٹلی بڑی سختی سے فالوڈ پیروی کی دا کمانڈمنٹ حکم کی آف اللہ کے آپ نے اللہ کے حکم کی بڑی سختی سے پیروی کی. اف دے کم ٹو یو اگر آپ کے پاس آتے ہیں آئدر جج بٹوین دیم یا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دو اور ڈکلائن ٹو انٹرفیئر یا مداخلت سے انکار کر دو. اف یو ڈکلائن اگر آپ انکار کرتے ہیں دے کین ناٹ ہرٹ یو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ان دا لیسٹ کم از کم. اف یو جج اگر آپ فیصلہ کریں ان ایکویٹی مساوات پہ بٹوین دیم ان کے درمیان فار اللہ کیونکہ اللہ لفظ پیار کرتا ہے دوز ان کو ہو جج ان ایکویٹی جو مساوات پہ فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو مساوات سے فیصلہ کرتے ہیں. پہلا نمبر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس 6 ہے. جسٹس انصاف ڈیمانڈز مطالبہ کرتا ہے دیٹ اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ اس کو برقرار رکھا جائے ان آل دا سرکمسٹینسز تمام حالات میں ایون حتیٰ کہ اف اگر اٹ گوز اگینسٹ یہ جاتا ہے ونز اون سیلف کسی کے اپنے خلاف اور ونز فیملی کسی کے خاندان کے خلاف اور ریلیشنز یا رشتہ داروں کے خلاف. تو انصاف مطالبہ کرتا ہے کہ اسے ہر حالات میں ہر طرح کے حالات میں برقرار رکھا جائے حتیٰ کہ یہ آپ کے اپنے ذاتی مفاد آپ کے خاندان
خاندان کے یا اپنے رشتہ داروں کے مفاد کے خلاف جاتا ہے تو بھی اس کو برقرار رکھا جائے۔ آل آف ہز لائف، اپنی تمام تر زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ججڈ، فیصلہ کرتے ادر دوسرے پیپلز لوگوں کے افیئرز معاملات کے ود جسٹس انصاف سے، اینڈ اور ٹولڈ بتاتے ہز کمپینینز اپنے ساتھیوں کو ٹو بی جسٹ کہ وہ بھی عادل ہوں۔ تو اپنی تمام تر زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے جو معاملات تھے ان کے انصاف کے ساتھ فیصلے فرمائے اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتایا، صحابہ کو بھی بتایا کہ وہ بھی عادل ہوں۔ اٹ از رپورٹڈ، یہ روایت کی جاتی ہے بائی حضرت علی سے روایت ہے دیٹ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیڈ ٹو ہم، آپ کو فرمایا، وین جب ٹو مین، جب دو آدمی، کم ٹو یو، آپ کے پاس آئیں، فار ججمنٹ، فیصلے کے لیے، نیور ڈیسائیڈ، کبھی بھی فیصلہ نہ کریں، ان فیور آف ون، ایک کے حق میں، ود آؤٹ، کے بغیر، ہیئرنگ، سنیں، دا آرگیومنٹس، دلائل، آف دا ادر، دوسرے کے۔ تو کبھی بھی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کریں دوسرے کے دلائل سنے بغیر۔ اٹ از دین موسٹ لائکلی، زیادہ امکان ہوگا، دیٹ یو ول نو دا ٹروتھ، کہ آپ کو سچ پتہ چل جائے گا، تو زیادہ امکان ہے کہ آپ کو سچ پتہ چل جائے۔ حضرت معاویہ رپورٹڈ، روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینگ فرمایا، اینی رولر، کوئی بھی حکمران، اور جج یا منصف، قاضی، کوئی حکمران یا قاضی، وہ جو کلوزز بند کرتا ہے، ہز ڈور، اپنا دروازہ، آن دا پور، غریبوں پہ، دا نیڈی، ضرورت مندوں پہ، اینڈ دا ڈیسٹیٹیوٹ، اور مفلسوں سے۔ حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی حکمران یا قاضی جو اپنا دروازہ غریبوں پہ، ضرورت مندوں پہ اور مفلسوں پہ بند کر دیتا ہے، اللہ کلوزز بند کر دیتا ہے، ہز ڈور، اپنا دروازہ، آن ہم، اس پہ، وین، جب ہی بیکمز، وہ بن جاتا ہے، نیڈی، ضرورت مند، اینڈ ڈیسٹیٹیوٹ، اور مفلس۔ حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی حکمران یا قاضی جو اپنا دروازہ غریبوں پہ، ضرورت مندوں پہ اور مفلسوں پہ بند کر دیتا ہے، تو جب وہ مفلس اور ضرورت مند بنتے ہیں تو اللہ بھی ان پہ اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس پیرا نمبر 7 ہے اسٹوڈنٹ۔ وائل، جب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز تھے آن ہیز ڈیتھ بیڈ، اپنے بستر وصال پہ، ہی، آپ نے پروکلیمڈ، باضابطہ اعلان کیا، اف آئی اوڈ سم تھنگ ٹو اینی ون، اگر میں کسی کا کچھ مقروض ہوں، اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہے، آر اف، یا اگر، آئی رونگڈ اینی پرسن، میں نے کسی شخص سے زیادتی کی ہے، آر ڈیمیج، یا نقصان پہنچایا ہے، اینی ونز، کسی کی پراپرٹی، جائیداد کو، اور آنر، یا عزت کو، میں نے کسی کی جائیداد یا عزت کو نقصان پہنچایا ہے، مائی پرسن، میری ذات، مائی آنر، میری عزت، اینڈ اور مائی پراپرٹی، میری جائیداد، آر ہیئر، یہاں موجود ہے، میری جائیداد یہاں موجود ہے، ہی مے ٹیک، وہ لے سکتا ہے، ریونج، بدلہ، آن می، مجھ سے، ان دس ورلڈ، اسی دنیا میں، وہ مجھ سے اسی دنیا میں بدلہ لے سکتا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر وصال پہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ طور پہ اعلان کیا، اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہے، اگر میں کسی کا مقروض ہوں، یا میں نے کسی شخص سے زیادتی کی ہے، یا کسی کی جائیداد کو یا عزت کو نقصان پہنچایا ہے، میری ذات، میری عزت اور میری جائیداد یہاں موجود ہے، وہ مجھ سے اسی دنیا میں بدلہ لے سکتا ہے۔ دیر واز تھی کمپلیٹ سائلنس، مکمل خاموشی چھا گئی، اونلی، صرف، ون پرسن، ایک شخص نے، ڈیمانڈڈ، مطالبہ کیا، a few درہمز، کچھ درہم کا، which were paid to him، جو اس کو ادا کر دیے گئے۔ مکمل طور پہ خاموشی چھا گئی، صرف ایک شخص نے کچھ درہم کا مطالبہ کیا جو کہ اس کو ادا کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروفڈ، ثابت کیا، بائی ہز اون ایگزامپل، اپنی مثال سے، دیٹ کہ نو ون، کوئی بھی نہیں، could be more firm، زیادہ پختہ ہو سکتا ہے، فار جسٹس، انصاف کے لیے، دین ہم، آپ سے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی مثال سے ثابت کیا کہ کوئی بھی آپ سے زیادہ انصاف کے معاملے میں پختہ نہیں ہو سکتا، ایون حتیٰ کہ if it was against، یہ خلاف تھا، his own interest، آپ کے اپنے مفاد کے، اور the interest، مفاد کے، of those، ان کے، who were near and dear، جو قریبی تھے، to him، آپ کے، حتیٰ کہ اگرچہ یہ آپ کے اپنے خلاف تھا یا آپ کے قریبی
قریبی رشتہ داروں کے خلاف تھا. ہی آپ نے ڈیسائیڈڈ فیصلہ فرمایا ایوری کیس ہر معاملے کا براڈ ٹو ہم جو آپ کے پاس لایا گیا بائی فرینڈ دوست نے اور فو یا دشمن نے ود جسٹس انصاف کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جو آپ کے پاس کوئی دوست لے کے آیا یا دشمن لے کے آیا ود آؤٹ کے بغیر فیر خوف کے اور فیور یا سفارش کے یا حمایت کے. بغیر حمایت کے یا بغیر سفارش کے یا خوف کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے کا فیصلہ جو آپ کے پاس دوست لایا یا دشمن لایا انصاف کے ساتھ کیا. پرسن ایک شخص آف سچ میگنیٹیوڈ ایسی اہمیت کا ٹرانسینڈز پار کر جاتا ہے دا بیریئر رکاوٹوں کو آف ٹائم وقت کی اینڈ اور اسپیس جگہ کی. ایسی اہمیت کا جو حامل شخص ہے وہ وقت اور جگہ کی رکاوٹوں کو پار کر جاتا ہے. پیپل لوگ آف آل ایجز ہر عمر کے کین فائنڈ پا سکتے ہیں سم تھنگ کچھ نہ کچھ ان ہز لائف آپ کی زندگی میں ٹو پرووائڈ فراہم کرنے کے لیے دیم انہیں ود گائیڈنس ہدایات ان میں دیر اپنی ویریس مختلف فیلڈ شعبوں میں آف ایکٹیویٹی سرگرمی کے. تو ہر عمر کے جو لوگ ہیں نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہدایات حاصل کر سکتے ہیں. دوبارہ دیکھیں اس لائن کو. پیپل لوگ آف آل ایجز ہر عمر کے کین فائنڈ پا سکتے ہیں سم تھنگ کچھ نہ کچھ ان ہز لائف آپ کی زندگی سے ٹو پرووائڈ دیم ان کو فراہم کرنے کے لیے ود گائیڈنس ہدایات ان دیئر ویریس فیلڈ آف لائف ایکٹیویٹی اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں ہدایات حاصل کرنے کے لیے ہر عمر کے جو لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہدایات حاصل کر سکتے ہیں. دا ہولی قرآن پاک قرآن کلیئرلی واضح طور پہ مینشنز بیان کرتا ہے دیز اسپیکٹ اس پہلو کو آف ہز لائف آپ کی زندگی کے. پاک قرآن آپ کی زندگی کے اس پہلو کو واضح طور پہ بیان کرتا ہے. ان ڈیڈ اصل میں ان دا رسول آف اللہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یو ہیو اے گڈ ایگزامپل آپ کے لیے اچھی مثال ہے ٹو فالو پیروی کرنے کے لیے فار ہم آپ کے لیے ہو ہوپس فار جس کو امید ہے فار دا میٹنگ ود ملاقات کی اللہ سے اینڈ دا لاسٹ ڈے اور آخر کے دن پہ اینڈ ریممبرز اور یاد کرتا ہے اللہ کو مچ کثرت سے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس گلوسری ہے کچھ ورڈز ہیں. انسیسٹر کہتے ہیں باؤ جداد کو. اب باؤ جداد کو بولتے ہیں ڈسٹینٹ ریلیشن دور دراز کے جو تعلقات سم باڈی از ڈسینڈیڈ فرام جو کسی کے پیچھے سے چلے آ رہے ہیں. ڈیسٹیٹیوٹ کہتے ہیں مفلس کو ود نو منی جس کے پاس پیسہ نہ ہو پوسیشن یا کسی چیز کا مالک نہ ہو. ایکویٹیبل کہتے ہیں منصفانہ کو اس کو فیئر بھی بولتے ہیں. فرم کا مطلب ہوتا ہے پختہ اس کو ڈیفینیٹ بولتے ہیں. فو کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ دشمن کو این اینیمی ان بیٹل اور وار جنگ میں جو دشمن ہے. انٹرسیڈ کا مطلب ہوتا ہے سفارش کرنا. ٹو اسپیک ان سپورٹ آف سم باڈی کسی شخص کی حمایت میں بولنا. انوالوڈ ان ڈسپیوٹ ایک جھگڑے میں. میگنیٹیوڈ کہتے ہیں اہمیت کو اس کو امپورٹنس یا افیکٹ بھی بولتے ہیں. او کا مطلب ہوتا ہے محتاج ہونا. ہیو ٹو گیو سم ون اماؤنٹ آف منی کسی کو کچھ پیسہ دینا اور پیسے دینے کی حالت میں ہونا. ریونج کہتے ہیں بدلے کو. سم تھنگ کوئی چیز دیٹ یو ڈو ٹو ہرٹ اور پنش سم ون بیکاز دے ہیو ہرٹ یو مطلب کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا تو آپ اس کو بدلے میں نقصان پہنچاتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں ریونج. سی کا مطلب ہوتا ہے جی ٹو گیٹ حاصل کرنا. تو اسٹوڈنٹ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اس ایکسرسائز کو کلیئر کریں گے. تو اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہو تو آپ کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کو مزید جو ہے وہ لیکچر ملتے رہیں.